अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़ी। सुबह के जी 4 बजे हुए हैं और आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी पास हो चुकी है। लेकिन ये तरमीम पास होते ही कैसे उड़ने जा रही है, नून लीग के कितने बंदे बागी हुए हैं और पीटीआई के कितने परिंदों ने परवाज भरी है, और किस तरह से इस सारी आईनी तरमीम के अंदर पीटीआई के लोटों को लाया गया और पीटीआई की जानब से क्या किया गया जब ही आईनी तरमीम पास हो रही थी, और कितनी बड़ी हुकूमत ने यह आईनी तरमीम करके गलती कर दी है। रात 3:38 पर ऐसा क्या हुआ है कि जिसके बाद सारी कहानी ही तब्दील हो चुकी है। सबसे पहले पूरी कौम को मुबारक हो कि आपके मुल्क के अंदर एक अनोखा काम हो गया है। यानी पाकिस्तान जब बना था ना, उस वक्त भी बताते हैं कि रात 12 बजे रेडियो पाकिस्तान पर खबर चली थी कि मुबारक हो, पाकिस्तान बन गया है। अब हिंदुस्तान नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान बन गया है। अब रात के 4 बजे बल्कि सुबह के 4 बजे आपको मुबारक हो, आपकी अवामी नुमाइंदों ने रात भर जागकर एक बहुत बड़ी तरमीम कर ली है जिससे पाकिस्तान अब तरक्की ही तरक्की करेगा। सारा प्रोसीजर कैसे हुआ जल्दी से मैं आपको बता दूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि नून लीग के कितने एमएनए बागी हुए, पीटीआई की और सारी कहानी और किस तरह से ये सारा मामला अब उड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईनी तरमीम में पीटीआई के वो अरकान जिनको लाया गया, औरंगजेब खान खिच्ची, मोहम्मद अलियास, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, जहूर कुरैशी, मुबारक जेब, इनको चौथे फ्लोर पर रखा गया कौमी असम्बली के पार्लियामेंट के, और उनके लिए कौमी असम्बली के अंदर जगह का बंदोबस्त भी किया गया कि उनको कहां पे बिठाया जाएगा। बाद में उन्हें लाया गया और उन्हें हुकूमती साइड पर, यानी अपोजिशन वाली साइड पर नहीं, पीटीआई वाली साइड पर नहीं, हुकूमती साइड पर उन्हें बिठा दिया गया। सबसे पहली तकरीर बिलावल भुट्टो ने की, और क्या तकरीर, यानी आप सुने तो आपको ऐसा लगे कि क्या कोई जमहूरियत दान है, क्या जमहूरियत का चैंपियन है। यानी ये जो जज है ना, ये काले सांप है, ये काले नाग हैं, और इन नागों को आज हमने कुचल दिया है। ये वजीर आजम को फारिग कर देते हैं, इनकी ये जुर्रत, ये जो है बदमाश है। तो आज हमने इनकी बदमाशी खत्म कर दी है। सियासत में वालिद सदर जरदारी के बाद किसी को मानता हूं तो वो मौलाना फजल रहमान है। आईनी मुसवदे में 99% इतराजात पीटीआई के थे जो निकाले गए, और हमारे भाई वोट दें या नहीं, उनकी भी सियासी कामयाबी है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है, यानी इस वक्त जो अदलिया है ना, वो काला सांप है और वो इफ्तिखार चौधरी वाली है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है, जो हुआ, जो अहम चीज हुई कि रियाज फतेहाना, जैन कुरैशी और मिकदाद हुसैन और इस तरह असलम घुम्मन साहब को लॉबी में रखा गया, और बाकियों के जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं पीटीआई के लोटे, उनको असेंबली के अंदर पहुंचाया गया। और जो अब सबसे अहम जो तकरीर थी ना, वो उमर अयूब की थी, और आधे घंटे से लंबी तकरीर थी। उन्होंने सब कुछ बेनकाब कर दिया, एक्सपोज करके रख दिया। कब बेशर्मो, ये है वोट की इज्जत, ये वोट की इज्जत करवा रहे हो इस वक्त। रात गए लोटे हमारे एमएनए जो सिर्फ एक शख्स के नाम पे जीते हुए, जिसका नाम इमरान खान है, उसके नाम पे जीते हुए लोगों को लाके तरमीम कर रहे हो, ये वोट को इज्जत दे रहे हो। उनका वोट को इज्जत दो भी इस मुसवदे में शामिल होना चाहिए था। तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता, क्या वजह थी कि तरमीम इतनी जल्दी मंजूर कराई गई। जनाब स्पीकर, पहिया घूमते देर नहीं लगती। वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक का सफर। बाहर जाकर एक बड़ा सा बैनर लिख दें, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी एमएनए। इसके बाद यानी ये तकरीर हो गई। ख्वाजा आसिफ को मैदान में उतारा गया कि तुम जाओ, तुम सब कुछ बिल्डोज करके रख दो। ख्वाजा आसिफ आया, ख्वाजा आसिफ ने ये क्या आपने लगाया हुआ, खरीदो जमहूरियत आगे पीछे। ये जज बदमाश बने हुए थे, ये जज हमारे खिलाफ फैसले देते हैं कि ये 16-17 बंदे हैं या 17-18 बंदे आसमान से उतरे हुए, ये मुकद्दस हैं जज। जब फौजी जर्नैलों की, आर्मी चीफ की तैनाती होती है, 5 नाम आते हैं जो अगर सुप्रीम कोर्ट से 3 का नाम पैनल आ जाएगा, कौन सी क़यामत आ जाएगी। और तुम ये कह रहे हो कि ये बंदे जो हमारे लेके आए हैं,
جن سے 4 یا 5 سے ہم نے ووٹ لینا ہے، یہ تمہارے نہیں ہے، یہ آزاد ہے، یہ آزاد جیت کر آئے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا خبردار، ان کو پی ٹی آئی کا کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال انتہائی بے شرمی سے آج مبارک زیب نے اپنے مرحوم بھائی کے خون کو بیچ دیا اور بلو کیپ اور کالے کپڑے اور بلیک واسکٹ پہن کر انتہائی آرام سے مبارک زیب جو ہے جمال رحسانی جو نوجوان ایم این اے بلوچستان سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واحد آدمی ہیں جس نے اس جوڈیشری کی عزت بحال کی ہے، اور اس طرح بلاول نے بھی زمین آسمان ایک کی کہ اصل میں پاکستان کی 70 سال تاریخ میں ایک تو شخص آیا ہے عدلیہ میں جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، اور یہ بھی کہا خواجہ آصف نے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ باعزت طریقے سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اب مولانا فضل الرحمان کی تقریر بھی بڑی اہم تھی۔ ایک تو وہ نواز شریف نے شعر پڑھا، بڑا انقلابی، ایسے لگا جیسے نواز کے اندر چی گویرا کی روح آ گئی ہے۔ وہ جو شعر پڑھا نا، مولانا فضل الرحمان نے کہا ذرا میاں صاحب وزن بھی ہوتی ہے کچھ چیز، وزن بھی کچھ چیز ہوتی ہے، آپ کا بے شک وزن بڑا ہے، جسمانی وزن بڑا ہے، لیکن شعر کی آپ نے ٹانگ توڑ دیا۔ تو انہوں نے وہ تو سیکھ رہے، اور پھر انہوں نے کہا پہلے اور اب کے مسودے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اللہ کے کرم سے ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم انہوں نے بات کی، انہوں نے ترمیم پہ اور سب کہا کہ کتنی 56 پہلے دفعات تھی اور کتنی خطرناک تھی، ہم خود ہی جمہوریت کو دفن کرنے جا رہے تھے اس ترمیم کے نام پہ۔ سب سے اہم جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا دیکھیے بے شک میں عمران خان کا مخالف رہا ہوں، اور جب ظلم ہو رہا تھا نواز پر، میں نواز کے ساتھ کھڑا تھا، زرداری کے ساتھ کھڑا تھا، شہباز کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن آج عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور میں اس ظلم کی حمایت نہیں کر سکتا۔ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور یہ جو عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو ملاقات بھی پی ٹی آئی کے دوستوں کی انہوں نے جو آ کے بتایا، یہ انتہائی شرمناک ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں جو ہے اس کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ بہرحال بیرسٹر گور کی سب سے اہم تقریر جو انہوں نے آج کی، اور ان کی تقریر کے اندر ہی جو بیرسٹر گوہر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، جنہوں نے کہا کہ دیکھیے کیونکہ سینٹ بھی مکمل نہیں ہے اور قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ مخصوص نشستیں دی نہیں گی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، تو لہٰذا آئین کے مطابق یہ ترامیم جو ہیں وہ جعلی ہیں، یہ ترامیم نہیں ہو سکتی۔ ذرا سنیں آپ بیرسٹر گوہر کی جانب سے کیا کہا گیا، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کی بیس پر یہ وہ میرٹ ہے، یہ وہ نکات ہیں جن کی بیس پر بڑی آسانی کے ساتھ یہ ترامیم جو ہیں وہ اڑنے جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس وقت تک، یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق، یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو، جب تک کہ پی کے 11 سینیٹرز وہاں نہ آئے ہو۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا جی، جب اب پی ٹی آئی کے لوٹوں نے ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تو پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا گیا۔ جن لوٹوں نے ووٹ دیا ان کے ذرا نام سن لیں، باقی کام آپ کا ہے۔ مبارک زیب، چودھری عثمان، چودھری الیاس گجرات والے، انہوں نے ووٹ کے اندر حصہ لیا۔ اورنگزیب کھچی، ظہور قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کے بھانجے ہیں، ان کی جانب سے ووٹ میں حصہ لیا گیا۔ تو یوں 5 لوگوں نے جو ہے وہ لوٹے بنے، یعنی لوٹے تو دیگر بھی تھے لیکن ان کو استعمال کیا گیا، باقیوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اگر ضرورت پیش آتی تو زین قریشی اور دیگر کو بھی، ریاض فتیانہ صاحب کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 نون لیگ کے ایم این اے باغی ہوئے ہیں، حالانکہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 7 سے 9 لوگ نون لیگ کی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو حکومت کو ووٹ نہیں کریں گے، لیکن 2 کے حوالے سے دعویٰ ہو رہا ہے کہ علمداد لالی کا اور عادل بازئی ویسے بھی وہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے جیتے ہوئے تھے، پھر نون لیگ کی طرف ان کا نوٹیفکیشن ہوا، پھر ان کے خلاف ریفرنس بھی تھا، تو ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مسودے میں، اس آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دیا۔ اب صبح 8 بجے کا ٹائم طے ہو گیا ہے، یعنی ایوان صدر کے اندر اس ترمیم پر فوری طور پہ صبح سویرے سگنیچر کر دیے جائیں گے، اور پھر فوری طور پہ کمیٹی بن جائے گی، فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا۔ لہٰذا جو کرنا تھا سینٹ والوں نے وہ کر گزرے ہیں،
جو کرنا تھا محسن نقویوں نے، فیصل واڈوں نے، وہ کر گزرے ہیں. جو کرنا تھا قومی اسمبلی والوں نے، جو کرنا تھا لوٹوں نے، وہ کر گزرے ہیں. اب اگلا امتحان ہے جسٹس منصور علی شاہ اینڈ کمپنی کا، پاکستان کی جوڈیشری کا، پاکستان کے وکلا کا، پاکستان کی بارز کا، حامد خان کا، آپ کے باقی جو بڑے پاکستان کے رہنما ہیں، علی احمد کرد جیسے لوگوں کا، کہ اب وہ اس ساری صورتحال میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی جو اس سارے معاملے میں انتہائی میں کہتا ہوں کہ مشکوک کردار پی ٹی آئی کا رہا، برے طریقے سے اپنے لوگوں کو بچانے میں ناکام ہوئی، اب وہ اس معاملے کے پر کیا وہ پردہ ڈال دیتی ہے، یا پھر اس سارے معاملے کو جو جوڈیشری کو پاکستان میں قید کر دیا گیا ہے اس پر کھڑی ہوتی ہے، یا پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں. بہرحال شب خون مار دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہی بن گیا ہے کہ پاکستان میں 4:15 بجے کے قریب جو ہے وہ آئینی ترامیم پاس ہو رہی ہیں. کاش یہ پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، بھوکی ننگی عوام کے لیے، یہ عوامی نمائندے کبھی رات کو 4:15 بجے اٹھتے، اسمبلیاں لگاتے اور ترمیمیں کرتے. اللہ اس ملک پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد.